انہوں نے ہمارا جو پانی روکا ہوا ہے، وہ جو ہمارے پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں نعوذ باللہ اکھنڈ بھارت بنانے کے لیے، جب تک ہم اس مسئلے کو مکمل طور پر حل نہ کر لیں اب یہ جنگیں ختم نہیں ہوں گی۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد فتنہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یا پاکستان رہے گا یا بھارت رہے گا، دونوں اب اکٹھے کو ایگزسٹ نہیں کر سکتے۔ جی ہاں، میں ہوں کھل نائک۔ بھارت کے حوالے سے بھی اور پوری دنیا کو بھی جو ہے وہ الرٹ کیا گیا ہے، واٹر بم، پانی والا بم۔ ہر پاکستانی مسلمان کا یہ حق ہے کہ ہی شوڈ ہیو ویپنز فار سیلف ڈیفense۔ ایک ہمارے اسلام خطرے میں رہتا ہے جبکہ یہ اسلامک کنٹری ہے، لیکن اسلام یہاں پر ہر وقت خطرے میں رہتا ہے۔ مطلب ہم کس قسم کے بیوقوف اور پاگل لوگ ہیں یار، استغفر اللہ۔ اور پاکستان کو جتنا کمزور کر دیا گیا ہے، میں پھر دہراتا ہوں، ابھی تو آپ کی معدنیات چوری کریں گے، آپ سے سونا تانبا لے کر جائیں گے باہر۔ یہ کیوں یہ پاگل پن مچا ہوا ہے؟ کس لیے ایسا کر رہے ہیں؟ آسان کیوں نہیں کر دیتے اپنے شہریوں کے لیے کہ ہم عزت اور آبرو کے ساتھ اپنی جان مال عزت کی حفاظت کے لیے ہتھیار رکھ سکیں؟ ہمارے پاس تیل گیس کے ویسے بھی کوئی ذخائر نہیں ہے، جب یہ بھی چلا جائے گا اینڈ میں آپ کے پاس دینے کے لیے صرف اپنے ایٹمی ہتھیار بچیں گے۔ آپ کو ڈی نیوکلیئرائز کرنے کا ان کا خواب ہے جو انہوں نے ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ ہم پہلے اسلامک کنٹری ہیں جس کے پاس ایٹم بم ہے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ بم ہماری حفاظت کرے، وہ نیوکلیئر ویپنز ہماری حفاظت کریں، ہم سارا دن اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ ارے کہیں چائنا نہ لے جائے۔ پاکستانی قوم کو مجاہد بنائیں، اس کو آنے والی جنگوں کے لیے تیار کروائیں، اس قابل کریں کہ دہشت گردوں کے خلاف یہ پاک فوج کے ساتھ مل کر لڑ سکے، اس کو شیور چوزے نہ بنائیں کہ یہ لائن میں کھڑے ہو کے ذبح ہوتے چلے جائیں، چیختے چلاتے رہیں۔ دوستوں، پاکستانیوں کو سن کر ہنسی آتی ہے، کہاں سے آتے ہیں ایسے لوگ؟ ایسا لگتا ہے یہ لوگ ہمارے گولے کے نہیں ہیں، کسی اور گولے سے آئے ہیں۔ کتنے تیجسوی ہیں یہ لوگ۔ آپ سبھی ہنستے رہیے اور پاکستانی کامیڈی کا مزہ لیتے رہیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دھنیہ واد۔ سیلف ڈیفنس کے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہر پاکستانی کے پاس وہی کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہیں جو اس کو گاڑی رکھنے کے حوالے سے دیتے ہیں، وہی رائٹس اس کو ویپن رکھنے کے حوالے سے دیتے ہیں۔ لیکن چونکہ ہماری ویپن پالیسی انگریز کی بنائی ہوئی ہے، جس نے ایک غلام قوم کو غلام رکھنا تھا، سختی کرنی تھی کہ اس کے پاس کہیں ہتھیار نہ آ جائیں ورنہ یہ آزادی کے لیے جنگ لڑنے لگے گی، اس پر پابندی تھی کہ تم اس علاقے سے باہر نہیں جا سکتے، اس صوبے سے باہر نہیں جا سکتے، 50 راؤنڈ سے زیادہ، 50 گولیوں سے زیادہ تم رکھ نہیں سکتے۔ یہ ساری سختیاں آج بھی پاکستان کی گن پالیسی میں ہیں۔ کین یو امیجن دس؟ کس قسم کی ضلالت ہے یہ، کس قسم کی یہ حماقت اور جہالت ہے، کنسیڈرنگ دا فیکٹ کہ اب آپ آزاد ملک کے باشندے ہیں۔ پاکستان آپ نے اسی لیے حاصل کیا تھا کہ ہر شخص کو انگریزوں کی غلامی سے نکال کر ایک شخصی آزادی حاصل ہوگی۔ پاکستان قرآن و سنت اور پاکستان کے آئین کے مطابق آپ کو ایک مسلمان کی حیثیت سے تمام وہ رائٹس میسر ہوں گے جو ایک مرد آزاد کو نصیب ہوتے ہیں۔ مگر ہم نے وہی پالیسی رکھی ہوئی ہے جو انگریزوں نے غلام قوم کو ذلیل کرنے اور غلام کرنے کے لیے رکھی ہوئی تھی۔ تو آج کل ہوتا ہی ہے، ایک تو یہ کہ گن لائسنسز بن ہی نہیں رہے، اتنی مصیبت، ایک عذاب بنایا ہوا ہے، کسی کو گن لائسنس ملتا ہی نہیں ہے۔ اب چونکہ ملک میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے، چاہے وہ سندھ ہو، بلوچستان ہو، سرحد ہو، پاکستان سے پیار کرنے والے شہری، لا ابائڈنگ سٹیزنز، کوئی کرمنل نہیں ہے، کوئی ڈاکو نہیں ہے، لیکن مجبور ہیں کہ وہ غیر قانونی اسلحہ رکھیں کیونکہ حکومت نے اسلحے کا لائسنس اتنا مشکل کر دیا ہے کہ کسی شریف آدمی کو مل ہی نہیں سکتا۔ 90% ہمارا جو ٹرائبل ایریا ہے پاکستان میں، چاہے وہ سندھ کا ہو یا بلوچستان کا ہو یا سرحد کا ہو یا باقی علاقوں میں، وہاں پہ لوگوں نے جو کلیشنکوف تک رکھی ہوئی ہیں، ویپنز رکھے ہوئے ہیں، سب اللیگل ہے، غیر قانونی ہے، ان رجسٹرڈ ہے۔ لیکن ہر گھر میں، پشاور کے ہر گھر میں ویپن رکھا ہوا ہے، ٹرائبل ایریاز میں ہر گھر میں ویپن رکھا ہوا ہے، لیکن نہ وہ لائسنسڈ ہے نہ وہ رجسٹرڈ ہے۔ حکومت نے زبردستی اپنی احمقانہ پالیسیز کی وجہ سے لا ابائڈنگ سٹیزنز کو مجبور کر دیا ہے کہ وہ غیر قانونی ہتھیار رکھیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم یہ بات آپ سے کرنے آ رہے ہیں کہ ملک میں جو صورتحال بنی ہوئی ہے، آنے والے وقتوں میں جو سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہوگی، ہمیں جو اربن وارز کرنی پڑیں گی، شہروں میں جو جنگیں شروع ہونے والی ہیں، اس کے لیے فوری طور پر ضروری ہے کہ حکومت پاکستان اور پاکستان آرمی اپنی گن اینڈ ویپن پالیسی کو تبدیل کریں، پاکستانی قوم کو مجاہد بنائیں، اس کو آنے والی جنگوں کے لیے تیار کروائیں، اس قابل کریں کہ دہشت گردوں کے خلاف یہ پاک فوج کے ساتھ مل کر لڑ سکے، اس کو شیور چوزے نہ بنائیں کہ یہ لائن میں کھڑے ہو کے ذبح ہوتے چلے جائیں، چیختے چلاتے رہیں، اس لیے کہ ہم لا ابائڈنگ سٹیزن تھے، اس لیے حکومت نے ہمیں مرنے کے لیے کتوں کے آگے ڈال دیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس قوم کی حفاظت کریں، آپ کریں، ورنہ آپ دنیا میں بھی گناہگار ہوں گے اور آخرت میں بھی، اور اس قوم کے مسلمانوں کا قتل عام اور
ان کی تباہی کے آپ ذمہ دار ہوں گے. یہ بہت بڑا بھاری بوجھ ہوگا جو آپ اٹھا رہے ہوں گے. ہم نے سب کچھ آپ کو بتا دیا, اب پالیسی ٹھیک کرنا آپ کا کام ہے. بھائی لوگ کے جو ابو جی ہیں, جی ہاں آپ لوگ سمجھ ہی رہے ہوں گے میں کس کی بات کر رہی ہوں, تو ان کو لا کر پریزیڈنٹ بنا دیا جائے اور اس کے بعد سارے جو اختیارات ہیں, ساری پاور جو ہے وہ پریزیڈنٹ کے ہاتھ میں ہو, اور اس کے بعد جیسے وہ کہیں گے, جیسا وہ چاہیں گے وہی ہوتا رہے گا. تو یہ چیزیں, یہ خبریں یہاں چل رہی ہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے نہیں ایسا ہے ہی نہیں, ایسا تو کوئی بات بھی نہ کرے, تو جی کہیں نہ کہیں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی بات ہوئی ہو تو کسی نے بات کی ہو, اس لیے کہ پاکستان میں پہلے بھی یہ سب کچھ ہو چکا ہے. اس سے پہلے بھی جیسا میں نے کہا کہ ڈکٹیٹرشپس رہی ہیں پاکستان میں, اور اس کے بعد جنرل پرویز مشرف نے بھی اپنے آپ کو پریزیڈنٹ بنا دیا تھا, اس کے ساتھ ضیاء الحق نے بھی اپنے آپ کو پریزیڈنٹ بنا دیا تھا. تو ہمارے یہاں تو اس قسم کی نوٹنکی اور تماشے چلتے رہے. ہمارے یہاں ہمیشہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے وہ خطرے میں ہی رہی. ایک ہمارے یہاں اسلام خطرے میں رہتا ہے, جبکہ یہ اسلامک کنٹری ہے, لیکن اسلام یہاں پر ہر وقت خطرے میں رہتا ہے. لیکن حالانکہ وہ یورپ میں اور کسی اور کنٹری میں اسلام اتنا خطرے میں نہیں رہتا جتنا پاکستان میں رہتا ہے. اسی طرح سے یہاں پہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہے وہ بھی ہر وقت خطرے میں رہتی ہے, ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے. ایسا نہ ہو کہ آرمی آ جائے, ایسا نہ ہو کہ پھر سے تختہ پلٹ ہو جائے, تو یہ ڈر بھی پاکستان میں رہتا ہے. اس کے بعد ہمیں یہ ڈر بھی رہتا ہے کہ کہیں کوئی ہمارے نیوکلیئر ویپنز اٹھا کے نہ لے جائے. ہم ایک نیوکلیئر پاور ہیں, ہم پہلے اسلامک کنٹری ہیں جس کے پاس ایٹم بم ہے, لیکن بجائے اس کے کہ وہ بم ہماری حفاظت کرے, وہ نیوکلیئر ویپنز ہماری حفاظت کریں, ہم سارا دن اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. ارے کہیں چائنا نہ لے جائے, کہیں ایران نہ لے جائے اٹھا کے, کہیں افغانستان والے نہ لے لیں, کہیں امریکہ نہ لے لے, لاؤ واپس کرو. تو یہ سارے ڈر خوف ہمیں لگے رہتے ہیں, اور اسی ڈر خوف میں جی جی کر ہمارا حال یہ ہو گیا کہ جو ہمارے جو مین ایشوز ہیں پاکستان کے, اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جا رہا ہے, یا پھر شاید ہم ادھر کام کرنا ہی نہیں چاہتے. چاہے وہ پانی کا ایشو ہو, چاہے وہ ہمارے کہہ لیجئے کہ فوڈ شارٹیج ہو, چاہے ہمارے یہاں ہیلتھ سیکٹر میں پرابلم ہو. ہمارے یہاں لوگوں کو مطلب جسے کہتے ہیں نا کہ بس ایک عادت سی پڑ گئی ہے کہ بس کسی طریقے سے اپنا بس سانسیں چل رہی ہیں, اور بس بھاگ دوڑ کرتے کرتے, اور یہی کرتے کرتے لوگ جو ہیں بیچارے وہ اوپر پہنچ جاتے ہیں. اوپر سے میرا مطلب ہے اوپر